अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादरुल गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान ने जो सिफारती कमेटी तश्कील दी थी, वो कमेटी अपने जो दौरे थे, जो अहम मुलाकातें थी, वो मुकम्मल करने के बाद उस कमेटी के कई रहनुमा कुछ रोज़ कबल वतन वापस पहुँच चुके थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो आज वतन वापस पहुँचेंगे और उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके इस्तकबाल के लिए जो तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल कर ली हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हाल ही में जो बल्कि चंद रोज़ कबल जो अमरीकी सदर के साथ फील्ड मार्शल की एक अहम मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद और सिफारती कमेटी की अहम मुलाकातों के बाद इस वक्त ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी इंडोर्स करते हुए नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ ईरान के ख़िलाफ़ अगर जंग की बात करें तो जो ख़ास तौर पर अमेरिका के ऊपर एक जो कुछ खबरें सामने आई कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, तो उस हवाले से भी सदर ट्रंप ने उन खबरों को मुस्तरद किया और वजाहत भी जारी की, बल्कि 2 हफ्तों के टाइम के हवाले से भी उनका एक वाज़ेह तौर पर बयान भी सामने आया। इसी मामले पर आज अगर बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो कौमी सलामती कौंसिल का इजलास है वो भी होने जा रहा है, जो कि इसी तनाजुर में होगा और उस हवाले से जो राब्तों के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं वो भी इस वक्त ज़ेर बहस हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कौंसिल का एक अहम इजलास भी होगा और अमेरिका का जो मौक़िफ़ है ईरान पर हमले के हवाले से वो भी सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो हाल ही में जो बजट पेश किया गया, उस बजट के बाद जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनके बाद मुतालबात तो माने गए हैं, लेकिन जो 2 पार्लियामेंट की कमेटियां हैं, कौमी असम्बली और सेनेट की जो फाइनेंस से मुतल्लिक कमेटियां हैं, उन्होंने अपनी तजावीज़ जो हैं वो फाइनलाइज़ करनी है और जो बहस है वो भी तकरीबन मुकम्मल कर ली है। और आज ये बताया जा रहा है कि बजट के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो मुकम्मल करने के बाद पार्लियामेंट के ज़रिए कमेटियाँ जो अपनी तजावीज़ हैं वो हुकूमत के हवाले करेंगी। हम मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ाते हैं और हम गुफ्तगू का आगाज़ जो सिफारती कमेटी है उसकी और जो फील्ड मार्शल की मुलाकात एक अहम हुई है अमरीकी सदर ट्रंप के साथ, उससे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर और साबिक सफ़ीर, साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त हम यही, जैसे शुरू में मैंने गुफ्तगू का की और ये जो जिक्र हम कर रहे थे कि जो आपकी कमेटी सिफारती कमेटी थी, जो ट्रंप साहब के साथ फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात थी, तो उससे एक अब ये वाज़ेह हो गया है कि जो पहले नैरेटिव था इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, आपकी इस तमाम दौरों के बाद, मुलाकातों के बाद अब आप समझती हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रही है। देखिए, शुक्रिया नादिर। मैं अभी कराची मैंने लैंड किया है और क्योंकि यहाँ चेयरमैन बिलावल की इस्तकबालिया बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया है कराची तंजीम ने, तो हम यहाँ उनको रिसीव करेंगे इतने शानदार टूर के बाद, जो जहाँ उन्होंने सिफारतकारी के नए झंडे गड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और फिर आपने जैसे पूछा, फील्ड मार्शल का भी एक बहुत ही तारीखी लैंडमार्क विजिट था, पावर लंच था। इस हवाले से और उससे पहले जो अमेरिका में आपकी पजीराई हुई है काउंटर टेररिज्म के हवाले से और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में जो फतूहात हुई हैं हमारी मुसल्लह अफवाज को, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबको मैं ये ज़रूर बावर करूँगी कि चेयरमैन बिलावल ने जिस तरह अपने आप को वहाँ मसरूफ़ रखा, लिटरली हर रोज़ 16 घंटे, और हम अपनी टीम को भी जी, तो हम उन्हें भी खिराज पेश करने आए हैं यहाँ, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान का, जदीद पाकिस्तान की नई आवाज़ बन के उभरे हैं, जो भुट्टो का पाकिस्तान, जिन्ना का पाकिस्तान, जो उसके सामने आप देखें, मुआवजा करें तो भारत जो है वो इंतहा पसंद एक मुल्क बन गया है, हिंदुत्व रिपब्लिक बन गई है। तो उसके सामने जो मुकदमा चेयरमैन बिलावल ने पेश किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो अमन का एक की आवाज़ बन के उभरी
اور ان کی آواز دیکھیے مؤثر تھی، مچور تھی اور کرزماتی تھی اپنے عظیم شہید نانا اور والدہ کی طرح۔ تو سینیٹر صاحبہ یہ جو آپ کی ملاقاتیں تھیں، جو بلاول صاحب نے جو ایشوز ریز کیے وہاں پر، اوور آل فیڈ بیک کس طرح کا تھا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ جو سوشل میڈیا پر بھی چل رہا تھا، کچھ انٹرویوز میں جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اوور آل فیڈ بیک آپ کی نظر میں کیسا رہا؟ جی 68 یعنی 68 میٹنگز اور انٹرویوز ملا جلا کے اور کانفرنسز کی ہیں چیئرمین بلاول نے، اور اس انتھک محنت میں ان کے سامنے ہر قسم کا سوال آیا، ہر قسم کا جرنلسٹ بھی آیا، تھنک ٹینک والے آئے، پارلیمنٹیرینز تھے، جنرل پبلک سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں ہر جگہ۔ تو پاکستان کا وہاں مقدمہ لڑا گیا۔ ہم کوئی ہندوستان کے بارے میں بات کرنے نہیں گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ان کے وفود ہم سے پہلے وہاں ہو کے گئے تھے، تو یہ بات ایک واضح تھی کہ چیئرمین کا جو میسج تھا وہ نیگیٹو نہیں تھا، وہ امن کا میسج تھا، وہ واضح میسج تھا، اور ایک میچور رسپانسبل نیوکلیئر پاور کا میسج تھا، ایک قوت کا میسج تھا۔ ان کا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے بھارت کا پیغام، بہتان کا پیغام تھا۔ انہوں نے صرف پاکستان کی شکایتی پروگرام بنایا ہوا تھا، اور اپنی کوئی ان کی نہ کہانی تھی، نہ ان کا پیغام تھا، نہ ان کے پاس کوئی آگے جانے کا سوائے جنگ کے کوئی حل تھا۔ تو یہ موازنہ اور یہ کنٹراسٹ جو تھا وہ سب کے سامنے بہت واضح نظر آیا۔ ان کا طور طریقہ تحمل جو ہے وہ پاکستان کی ریاستی تحمل سے میچ کر رہا تھا جو جنگ میں ہم نے دکھائی۔ انہوں نے بار بار کہا کہ بلا اشتعال یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، لیکن ہم نے دفاع کیا پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق، آرٹیکل 51 کے مطابق، اور ہم نے ڈٹ کے پاکستان کا مقدمہ لڑا جہاں جہاں بھارت کی جھوٹ پر مبنی رپورٹس، پوری ڈس انفارمیشن کی فیکٹری جو چل رہی تھی فیک نیوز کی، اس کا جواب دیا ہر جگہ۔ ہاں لیکن لیکن سینیٹر صاحب معاہدے پہ بھی بہت بات ہوئی ہے، اور ظاہر کشمیر پہ بھی بات سنتاس معاہدے کے حوالے سے۔ جی لیکن سینیٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک پاکستان تحریک انصاف نے نیریٹو بنایا تھا کہ ٹرمپ صاحب تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، بہت جلد ان کا خان صاحب کی حمایت میں کوئی بیان آ جائے گا، آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کا نیریٹو تھا اب وہ کام نہیں کر رہا؟ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں اب وہ واضح ہیں کہ وہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ کے سامنے ہے حقیقت جو ہے، ہم کوئی فیک نیوز پر نہیں اپنا اسٹریٹجک ویژن دکھا رہے آپ کو، سب آپ کے سامنے ہے۔ اور امریکہ کا بھی رویہ جو کسی بھی دن آپ کے جو آپ کے بہت دنوں نے آپ جس کا مینشن کر رہے ہیں، انہوں نے تو کیمپین بھی چلائی تھی جی۔ تو پاکستان اس وقت ایسے کسی پوزیشن میں نہیں ہے جہاں اس پر اب اور آپ تنقید کے نشتر برسائیں۔ آپ بے شک برساتے رہیں، اور ہندوستان بھی برسا رہا ہے سب سے زیادہ۔ ان کو تو ان کے یہاں تو صف ماتم بن گیا ہے تینوں وزٹس کے بعد نا، صف ماتم وہاں ہو رہا ہے۔ اور وہ آگے بھی فیک نیوز کی فیکٹری اپنی بند نہیں کر رہے، تو ان کا اب بیانیہ کوئی مان بھی نہیں رہا ہے، کیونکہ صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے۔ یو ٹرن کی جو ایک پیغام ہوتا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی کریڈیبلٹی پر ہی سوالیہ نشان پڑ جاتا ہے۔ لیکن وہ جو لابنگ کی بات ہوتی تھی شریر رحمان صاحبہ کہ انہوں نے انگیج بھی کیا ہوا ہے لوگوں کو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کام نہیں کہا وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بیانیہ تو ڈومیننٹ تھا وہاں پہ جب ہم بھی تھے وہاں، اور ہم سے سب نے بہت ہی خندہ پیشانی سے ہمارے جواب سنے، انہوں نے ہم سے سوال کیے، اور بہت دلچسپی تھی ان کو پاکستان کے ریاستی موقف کے حوالے سے، بہت دلچسپی تھی ان کو پانی کے اور ماحولیات کے مسئلے پر، خاص طور سے انڈس واٹر ٹریٹی پہ انہوں نے کہا کہ کس طرح ہندوستان ویپنائز کر رہا ہے۔ یہ باتیں سب وہاں نہیں پہنچائی جا رہی۔ لیکن شریر رحمان صاحبہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو بجٹ کے حوالے سے مطالبات تھے، آپ نے سینٹ میں بھی کچھ پوائنٹس ریز کی، بہت سے پوائنٹس تھیں، لیکن اس میں ایک جو اہم پوائنٹ تھا جس کا میں دیکھ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ کسی نے وہ ایشو ریز نہیں کیا، وہ کلائمیٹ چینج کا ذکر جو آپ نے کیا تھا۔ کیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے واقعی کوئی بات نہیں ہوئی، یا میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا اور آپ ہی نے یہ ایشو اٹھایا ہے؟
نہیں، آپ کا مطلب ہے کہ بجٹ میں بات نہیں ہوئی؟ نہیں، بجٹ میں ہوئی ہے، لیکن یہ جو تجاویز ہیں اس حوالے سے کیا یہ ماحولیات کے حوالے سے معاملہ زیر بحث نہیں ہے؟ نہیں، جب یا ملک کے باہر جب ہم گئے تھے نہیں، یہ پاکستان کے اندر بجٹ کے حوالے سے کون سی؟ میں نے تو تجاویز دی، آپ نے سنی، اس کی گونج بھی تھی اور اس کے لیے لوگوں کا ذہن بھی بننا ہے۔ دیکھیے، ماحولیاتی تبدیلی ہمارے اس پوری صدی کا 21ویں صدی کا سب سے بڑا بحران ہے، ایگزسٹینشل کرائسس ہے، تو اس کا پی ایس ڈی پی کاٹنا میں سمجھتی ہوں ظلم ہے، اور میں نے ظاہر ہے یہ بات کھل کے کہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کے نام پر اس کی منسٹری پر، تو اس کی بنیاد پر آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں اور آپ کو امداد بھی ملے گی، لیکن اس کا پی ایس ڈی پی تو نہ کاٹے نا، آپ اس کو اپنے وسائل سے بھی مستفیض کریں تھوڑا، تاکہ ہم ایک طریقے سے ایک منصوبے کے تحت آگے چل سکیں۔ منصوبے بن گئے ہیں پاکستان میں، ان کو حقیقت بنانا، اور اس میں ہمیں اپنا تھوڑا سا کام صوبوں کے پاس تو ہوگا حق، لیکن ایک ہے فیڈرل منسٹری، اس کو بھی آپ نے تھوڑا اور تگڑا کرنا ہے، پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ 26 سے 27 انٹرنیشنل ٹریٹیز میں جواب دہ ہوتی ہے یہ منسٹری، تو اگر اچھے لوگ لانے ہیں اور سائنس کی بنیاد پر اور نالج کی بنیاد پر، تو پھر تو آپ کو تھوڑا سا انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا نا۔ یہ آخری ایک سوال ہوگا سینیٹر صاحبہ کہ اس وقت سفارتی سطح پر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، لیکن ملک کے اندر جو سیاسی استحکام کے حوالے سے اپوزیشن دونوں ایوانوں میں آواز اٹھا رہی ہے، وہ مذاکرات کی بھی بات کر رہی ہے، آپ کی کیا تجویز ہے؟ کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس پارٹی کو انگیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں ماحول کو کبھی سیاسی ماحول کو آلودہ کرنے میں یقین نہیں رکھتی، جواب ضرور دینا جانتی ہوں، مگر پیپلز پارٹی کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ پارلیمان میں ایک طریقے سے آپ آگے چلیں، آپ اسے استعمال کریں، لوگ آپ کو الیکٹ کر کے کس لیے لائے ہیں، ان کی نمائندگی تو بہتر لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوگی، آپس میں اپنا وقت اور اپنا وسائل آپ بہتر استعمال کریں، ملک کے اور عوام کے لوگوں کی بات کریں۔ میں نے تو منیمم ویج کی بات کی بار بار، میں نے کہا دیکھیے جس طرح جتنا بھی آپ کہیں کہ مہنگائی ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اصلیت تو یہ دیکھیے کہ ابھی ایران کی جنگ بھی چھڑ گئی ہے، اسرائیل کی جنگ، تو اس میں ہی آپ کے سامنے راتوں رات تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو آپ کا اس پہ کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اثرات تو آپ کے ہوتے ہیں نا، لوگوں پہ ہوتے ہیں، لوگوں کے چیک بک پہ ہوتے ہیں، تو والیٹ پہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے سینیٹر صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، شیری رحمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، سینیٹر شیری رحمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت جن ملاقاتوں کا ہم نے ذکر کیا، جو سفارتی کمیٹی اور امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات تھی، انہی ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حقانی صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ اس وقت جو سفارتی کمیٹی نے اہم ملاقاتیں کی، مختلف ملکوں کا دورہ کیا، پھر یہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو اہم ملاقات تھی، اس کے بعد سر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے ایک نیریٹو تھا، ان ملاقاتوں کے بعد جو پاکستان نے ایک اپنا نیریٹو رکھا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کے موقف کی، پاکستان کے نیریٹو کو جو ہے وہ انڈورس کر رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان بین الاقوامی طور پر آئسولیٹ کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ ان ملاقاتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، فوری طور پر ایسا نہیں ہو رہا، نہ ہو سکتا ہے۔ اب نتائج کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ممالک خارجہ پالیسی اپنے ملک کے مفاد کی بنیاد پہ بناتے ہیں، اور پاکستان کے بیانے کی اس طریقے کے ساتھ کوئی تائید بھی نہیں کرے گا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں تنہا کرنے کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن حقانی صاحب سر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خارجہ پالیسی جو بھی ملک بناتا ہے آبویسلی وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ہی بناتا ہے، اسی طرح ایک بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ملک انہی اپنی مفادات کو سائڈ پر رکھ کر کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، یا ایون اگر ٹرمپ صاحب کا اگر پچھلا آپ ٹینیور دیکھ لیں
تو اس کو اور موجودہ جو ٹینیور ہے اس کو اگر کمپیئر کریں تو بڑی ایک تبدیلی آپ کو نظر ضرور آتی ہوگی پاکستان سے متعلق. اس تبدیلی کی وجہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صدر ٹرمپ ہر معاملے میں اپنے لیے آپشنز برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جو تصویراتی تعلق ان کا امریکہ کا اور بھارت کا ہے وہ تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیونکہ ان کی توجہ مشرق وسطیٰ کی طرف بھی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک جو دونوں کی طرف کے درمیان بیٹھا ہے اس سے تعلقات ختم نہ کیے جائیں. لیکن میں پاکستانیوں کو یہ ضرور آگاہ کروں گا کہ اس معاملے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ جو بھارت کے اور امریکہ کے تجارتی تعلقات ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات سے کہیں زیادہ گہرے ہیں. بھارت اور امریکہ کی تجارت $160 ارب سالانہ کی ہے، پاکستان اور امریکہ کی صرف $7 ارب کی تجارت ہے. بھارت کے پاس اتنے خارجہ کرنسی کے ذخائر ہیں $620 ارب کے، جن سے اگر وہ چاہے تو امریکہ سے کچھ نیا اسلحہ وغیرہ خریدنے کا آرڈر بھی دے سکتا ہے، جس سے صدر ٹرمپ کا موقف بدل بھی سکتا ہے. سب سے بڑی تبدیلی کا سبب یہ ہے کہ وہ ایران سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور ایران کے پڑوسی ممالک میں ان کو اس وقت صرف پاکستان نظر آتا ہے جس سے وہ کوئی بات چیت آگے کے لیے کر سکتے ہیں. اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مکمل طور پر چین کا ایسا حلیف نہ بنا دیں کہ جس کے نتیجے میں امریکہ کے مفادات ختم ہو جائیں اس خطے سے. تو غنی صاحب، سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلگام واقعے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، جو ٹرمپ صاحب نے انٹروین کیا، جو انہوں نے ٹویٹس کیے، پیس ٹاکس کی بات کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ مودی صاحب نے انکار کر دیا ہے، کوئی رفٹ ہے ان کے درمیان، آپ کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ٹویٹر وغیرہ کے اوپر چلتی رہتی ہے بات چیت، یہ در حقیقت حقیقی تصویراتی تبدیلی کی آئینہ دار کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہر آدمی اپنا موقف اور بیانیات دیتا رہتا ہے. بھارت میں ان کے وزیر اعظم نے یہ بنایا ہوا ہے ایک اپنا امیج کہ ساری دنیا میرے ساتھ ہوتی ہے، میرے ساری دنیا میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں نے 150 ممالک کا دورہ کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ بھی نہیں قبول کبھی کریں گے کہ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے پاکستان کی تنہائی یقینی ہونی چاہیے ان کی نگاہ میں، اور کیونکہ وہ نہیں ہوئی تو وہ نئی بات کو، تبدیلی کو آسانی سے تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی ہمارے علم میں رہنا چاہیے کہ صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات بھی نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ مذاکرات کے لیے دونوں فریقوں کا راضی ہونا لازم ہوتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت مذاکرات کے لیے تیار ہوگا. اچھا، لیکن سر یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہے، آپ اس کے اوورآل اثرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ پاکستان کی پولیٹکس ہو یا مڈل ایسٹ کی، اگر اوورآل صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے 2 فوری نتائج تو آ چکے ہیں. پہلا یہ ہے کہ یہ تاثر مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی طور پر تنہا ہے یا تنہا کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو پاکستان میں مخالف پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس نے جو ایک تاثر قائم کیا تھا کہ وہ بین الاقوامی طور پر بہت لابنگ کر رہی ہے اور کافی وسائل خرچ کر کے اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو متحرک کر کے امریکہ سے ایسی پالیسی تبدیل کروا لے گی جس کے نتیجے میں پاکستان پر دباؤ پڑ سکے گا، تو وہ معاملہ بھی پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کرٹیکل منرلز کے میدان میں امریکہ اور پاکستان کتنی پیش رفت کر سکتے ہیں، اور اس پیش رفت کی بنیاد پہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک قسم کی گرم جوشی ضرور آئے گی اور آنے کا امکان پیدا ہوا ہے جو پہلے کئی سال سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں موجود نہیں رہی. تو یہ جو پی ٹی آئی کا سر آپ نے ذکر کیا، جو ان کی امیدیں وابستہ تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ غلط ثابت ہوا؟ ایسا کوئی نہ آنے والے دنوں میں آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹرمپ صاحب کی جانب سے کوئی بیانات پی ٹی آئی کی حمایت میں یا خان صاحب کی حمایت میں سامنے آئے؟
खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनकी उम्मीदें यकीनन पूरी नहीं हुई हैं। जहाँ तक ट्रंप साहब के बयानात का मामला है तो ट्रंप साहब भी क्योंकि एक मकबूलियत पसंद लीडर हैं, पॉपुलिस्ट लीडर हैं, तो कोई पता नहीं होता कि वो कब क्या बयान देंगे। लेकिन फौरी तौर पर ये इम्कान ख़त्म हो गया है कि वो पाकिस्तान में अंदरूनी सियासत में कोई किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे या इमरान खान साहब की हिमायत में कोई किरदार अदा करेंगे। उन्होंने ये वाज़ेह इशारा दे दिया है कि वो हर मुल्क के उस रहनुमा से बात करना चाहते हैं जो उसके ख्याल में वहाँ बाइख्तियार है। और ये बात सिर्फ पीटीआई के नुक्ते नज़र से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के नुक्ते नज़र से भी परेशानी का बायस होनी चाहिए कि सदर ट्रंप ने तय किया है अपने जहन में कि पाकिस्तान में असल इख्तियार का मालिक पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह है, कोई सिविलियन नहीं है। अच्छा सर, ये एक नुक्ता जो है वो यहाँ पर अपोजिशन भी उठा रही थी हमारे ही शोज़ में। पीटीआई के रहनुमा या दीगर रहनुमा ये भी बात कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को इनवाइट नहीं किया गया था। तो ये जो एतराज़ात उठ रहे हैं, आप समझते हैं कि ये कोई जायज़ हैं, दुरुस्त हैं, ये एतराज़ात ठीक हैं? देखें, जो ट्रंप इंतज़ामिया है ये कोई बहुत ज़्यादा कानूनी और आइनी मामलात और बारीकियों का ख्याल नहीं रखती बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, और ना ही ये एक रिवायती इंतज़ामिया है। आपको याद होगा पिछले दौरे हुकूमत में ट्रंप साहब ने मुलाकात की थी शुमाली कोरिया के हुक्मरान से, जबकि कई साल से अमेरिका का मौक़िफ़ ये था कि वो तो एक डिक्टेटर हैं और बहुत ख़तरनाक डिक्टेटर हैं। मुलाकात हो गई, बात आगे नहीं बढ़ सकी, वो उसको भूल के आगे बढ़ गए। तो इसी तरीके के साथ उनकी बहुत सारे लीडरों के साथ मुलाकात का इस किस्म के नताइज भी निकलते हैं और निकल सकते हैं। लेकिन जहाँ अमेरिका के अपने मुख्तलिफ जो कौमी इदारे हैं, मसलन अमेरिका की फ़ौज, अमेरिका की इंटेलिजेंस इदारे, वो ये समझते हैं कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने में अमेरिका का फ़ायदा है, वहाँ सदर ममलिकत का किसी से भी मिलना मुमकिन हो सकता है। अगर आपको याद हो तो जब मैं सफ़ीर था उस ज़माने में सदर ओबामा हमारे आर्मी चीफ जनरल कैनी से भी मिले थे, मेरी मौजूदगी में मिले थे, और उन्होंने उनसे बराह रास्त बात की थी। तो इससे पहले भी सदर आइजनहावर के ज़माने में जनरल अयूब खान उस वक्त जनरल थे, फील्ड मार्शल नहीं बने थे, वो अमेरिका जाया करते थे और बराह रास्त इंतज़ामिया के आला हुक्काम से मिला करते थे। और कहा जाता है कि उनके आइजनहावर साहब और रिचर्ड निक्सन जो नायब सदर थे उनसे भी ताल्लुकात थे उस ज़माने में। ये 50 की दहाई की बात है। तो इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किससे मिला। असल बात है कि उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के मामले में ये सोचा कि पाकिस्तान के साथ रवाबित होने चाहिए, और उनकी दानिस्त में क्योंकि पाकिस्तान में असल इख्तियार के मालिक पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह हैं, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना उनसे ही बराह रास्त बात की जाए, और वो उन्होंने कर ली। लेकिन ये जो ईरान का मामला है सर, इसमें हक्कानी साहब आपको याद होगा कि शुरू के दिनों में जो ट्रंप साहब के बयानात थे वो बार बार यही कह रहे थे कि हमने डील की एक पेशकश की थी या मुआहदे की एक बात की थी, तो ईरान को वो कबूल कर लेना चाहिए था इससे, और अब भी कबूल कर लेना चाहिए इससे कबल के सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन अब कल से जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि 2 हफ्तों का टाइम जो है वो ट्रंप साहब ले रहे हैं। ये सर क्या आप किस तरह रीड कर रहे हैं इस चीज़ को? देखें, ईरान के हवाले से ये बात जहन में रहनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक महमसे में है। उनकी जो सपोर्ट बेस है उसका एक बहुत बड़ा अंसर है अमेरिका की वो मसीही आबादी है जिसे एवेंजेलिकल क्रिश्चियन कहते हैं, जो कि इसराइल के मामले में बड़ा पक्का मौक़िफ़ रखती है इसराइल की मुसलसल हिमायत करने का। दूसरी तरफ उनके हिमायतियों की एक बड़ी तादाद ने उनको इसलिए वोट दिए हैं कि इन्होंने वादा किया था कि मैं किसी बैरूनी मुल्क जंग में हिस्सा नहीं लूँगा। अब अगर वो ईरान पर इसराइल की हिमायत में बमबारी करते हैं तो ये जो दूसरा तबका है ये उनकी हिमायत से दस्तबरदार हो सकता है, वो इसकी हिमायत खो सकते हैं। तो उन्हें ये अपनी अंदरूनी सियासत को बैलेंस करना है। दूसरी तरफ अगर उनके ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान से बातचीत कर सकते हैं या सऊदी अरब के हुक्मरान बातचीत कर सकते हैं और ईरान को इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई ऐसा फैसला कर ले जिसके नतीजे में ट्रंप ये कह सकें कि हमें ईरान के ख़िलाफ़ किसी किस्म के अस्करी इक़दाम की ज़रूरत ही नहीं रही, तो ये भी उनके लिए एक इस मखमसे से निकलने का रास्ता बन सकता है। हमें ये तो पता नहीं है कि बातचीत क्या हुई है वाइट हाउस में लंच के ऊपर
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की। ना ही हमें ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के हुक्मरानों के दरमियान निजी सतह पर किस किस्म की बातचीत चल रही है, लेकिन ये वाज़ेह है कि उनके लिए ईरान पर के मामले में बराह रास्त अस्करी इक़दाम न करने का बहुत ज़्यादा अंदरूनी दबाव है और इक़दाम करने का बहुत ज़्यादा इसराइली दबाव है, और इस दबाव को बैलेंस करने की कोशिशों में उनको वक्त की तलाश थी, जो उन्होंने ये कह कर के मैं 2 हफ्ते बाद फैसला करूँगा अपने लिए गुंजाइश पैदा कर ली। चलें ठीक है। हुसैन हक्कानी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, हक्कानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, बजट के हवाले से या अहम मुलाकातें और जो सिफारती कमेटी का जिक्र हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में किया, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर मुख्तलिफ इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बजट के हवाले से हमने उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, IMF के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी सुने। क्या आप समझते हैं तजावीज़ मौलाना साहब देने जा रहे हैं, आपकी जमात देने जा रही है, और ओवरऑल कौन से नुकात हैं जिन पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात हमारे बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये पेट्रोलियम के हवाले से थी। पेट्रोलियम के ऊपर हमने जो ये तो कार्बन उन्होंने टैक्स लेवी किया है, क्या उसकी तजवीज़ है, और दूसरा जो है वो जो इससे पहले लेवी है 78% या 79% इसको बढ़ाने की बात की। ये दोनों पे हमारे जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और हमने इन राइटिंग दिया हुआ है कि इसको ओमिट करें। और इसके अलावा जो है ना वो टैक्स बाज़ चीज़ों पे जो टैक्सेशन है, ये फाइलर नॉन फाइलर का, ये जो काफिर नॉन काफिर का जो फ़र्क बना दिया है इन्होंने, 2 तरह की तबकात पैदा कर दी हैं। एक शख्स जो है ना वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपने उसके ऊपर जो है ना वो जुल्म ये कर दिया कि वो जो है ना वो 2 तरह के उसमें आपने फाइलर को जो है ना वो हर चीज़ मिलेगी और नॉन फाइलर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये नॉन फाइलर जो है इस मुल्क में, तो लोग तो रोटी को मोहताज हैं। पहले रोटी के मसले से तो निकले ना यहाँ से, तो 2 और 2 4 का चक्कर तो है, मगर 2 और 2 4 रोटियों का मामला है असल में। तो ये हम ये उसमें कि भाई जब तक पब्लिक को सहूलत नहीं मिलेगी और उस वक्त तक जो है ना ये मामला ठीक नहीं होंगे। एक तो ये है कि आपने हिसाब किताब करना है, कैलकुलेटर का बजट बनाना है, वो तो कैलकुलेटर का आपने बना लिया बैठ के, मगर वो जो दिल से बनाना होता है, जो आवाम के लिए बनाना होता है, वो आपने नहीं बनाया, जो किसी नज़रिए के तहत होता है। वो उस तरह का बजट ना पाकिस्तान में आता है, ना अब आया है, बल्कि इसमें तो आप और भी जान निकाल रहे हैं लोगों की। तो ये जान निकालने का अमल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। फिर तफावत है, तनख्वाहों के दरमियान तफावत है, उसके ऊपर हमारा एतराज़ था। फिर रिट्रोस्पेक्टिवली आप किस तरह से जो है ना वो पेंशन जो है उनकी उनसे वो कर सकते हैं। एक आपने उनके साथ एक कमिटमेंट है, उनको एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको जो है ना वो सारी उम्र उनको भी, और उसके बाद उनकी जो विडो होगी या जो उनके बच्चे होंगे, ये उनके साथ एक इम्प्लाइड ये एक्सप्रेस जो है कमिटमेंट है स्टेट की, रियासत की, और अब आप कह रहे हैं कि आप उसको टाइम बाउंडेड कर देंगे। तो ये किस तरह से हो सकता है? अगले आने वालों के साथ तो आप ये कमिटमेंट ना करिए, उनको पता होगा उनके साथ वो ना करेंगे, लीगली भी ठीक नहीं है। तो इन बहुत सारी बातों पे एतराज़ात थे, हैं और रहेंगे, और इसको हम ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सर अब हम जिक्र करेंगे जो अमेरिकी सदर ट्रंप साहब के साथ फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है, उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आपके सामने हैं, ISPR का स्टेटमेंट भी सामने आया। सर आप किस तरह देख रहे हैं इस मुलाकात को ओवरऑल? देखिए, अब 2 बातें हैं। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, बावजूद सारे हमारे इख्तलाफात के हम मानते हैं कि वो ताकत के हवाले से या बाकी दीगर हवालों से भी, माशी हवालों से भी एक बड़ा मुल्क है, और उस बड़े मुल्क के साथ ताल्लुकात आप रखना चाहें ना रखना चाहें, ये आपकी मजबूरी भी है। आप उस मजबूरी के तहत भी ताल्लुकात रखते हैं। आपकी जो बहुत सारी आपकी सबसे बड़ी मंडी मेरा ख्याल है इस वक्त अमेरिका है, बहुत सारी चीज़ों की खपत वहाँ पे होती है, तो आप वो नहीं कर सकते कि आप उनसे अवॉइड करें। मगर ये सारा कुछ करने का जो काम है, वो जो रियासत के हवाले से, वो आपका ये प्राइम मिनिस्टर का है। फिर आपने एक और एडिशनल ओहदा जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, जिसका दस्तूर में तो जिक्र नहीं है, मगर बहरहाल वो है उसमें। तो ये जो कुछ करना है या जो कुछ नैरेटिव देना है, जो कुछ मुलाकातें इस तरह की होती हैं, वो आपने आपके इन पॉलिटिकल लोगों ने करनी होती हैं। यकीनन फौजी हमारा आपका उनका फौजी राब्ता भी होता है, मगर वो फिर आर्मी से ताल्लुक़ होता है, वो उनके साथ जो है ना वो मुलाकातें होती हैं।
یہ ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے تو نہیں آئی ہے، مگر سٹل جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ شکوک و شبہات کا اظہار ہونا شروع ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ معاملات جو ہے یہ درست ہوں اور اچھے ہوں اور پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کی جمہوریت کے مفاد میں. نہیں سر، آپ کے مطابق یہ کیا شکوک و شبہات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ، دوسرا اوورآل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا کوئی سیاست پر یا پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی کچھ اثرات ہوں گے، یا مڈل ایسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو اس وقت ایران اسرائیل کے درمیان چل رہا ہے؟ میرا کچھ کہنا جو ہے وہ کوئی ایک طرح سے قبل از وقت ہوگا. قبل از وقت اس لیے کہ ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ مٹیریل جو ہے نا نہیں آیا، کیا ملاقات میں ہوا کیا نہیں. آپ کو یوٹیوب پہ ہے، مگر اس کے علاوہ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ آفیشلی نہیں آیا. کوئی گورنمنٹ کا بھی جو ہے نیریٹو اس پہ ابھی تک نہیں آیا کہ ملاقات ہوئی، کیوں ہوئی. تو اس کو میرا خیال ہے کہ آج یہ بات پری میچور ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا سامنے آ جائے، اس کے اوپر پھر بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا. میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جس سے بعد میں مشکلات پیدا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اپنے ملک کے لیے مشکلات پیدا کروں. میں نہیں چاہتا کہ جو پالیٹکس ایران کے حوالے سے اس وقت چل رہی ہے اس میں کوئی مشکلات پیدا ہوں یا مشکل وسطی کے حوالے سے پیدا ہوں. مگر سٹل جو ہے نا پاکستان کی پالیسی تھی، ہے اور رہے گی کہ ہم کو ہر مسلم ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے بشمول ایران کے. ہمیں فلسطین کے مسئلے میں، غزہ کے مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آخری حد تک جانا ہے. ہم کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آخری حد تک جانا ہے. لیکن سر ایران کے حوالے سے تو پاکستان نے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت واضح ایک پوزیشن لے رکھی ہے؟ ایران کے حوالے سے پاکستان کا بہت واضح موقف ہے. اور کل میں مولانا صاحب کے ساتھ تھا، جب ایرانی سفیر کے ساتھ ہم گئے ملے، ان کے ساتھ ہم ایک تو ان سے یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، پھر وہاں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم تعزیت بھی کرنا چاہتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ واضح موقف اس دفعہ ہے ایران کے حوالے سے پاکستان کا، اور ان کی پارلیمان، ان کے صدر سب جو ہے اس کے لیے تعریف کرتے ہیں، اور وہ خود بہت مشکور تھے. تشکر ان کی طرف سے جو ہے ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کامران مرتضیٰ صاحب، جو پالیٹکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ابھی بیرون ملک اگر امریکہ کی ہم بات کریں، وہاں پر ایک پی ٹی آئی نے نیریٹو بنایا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کے بیانات آئیں گے. ایک تو ان کی امیدیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سمجھ رہے تھے وہ درست ثابت نہیں ہوا. دوسرا، اس سارے سیناریو میں اب پی ٹی آئی نے اپنی جو احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی تھی اس کو بھی مؤخر کر دیا ہے. تو آپ کیا صورتحال سر دیکھ رہے ہیں اب؟ پی ٹی آئی کے دوستوں سے ان کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح سے اپنی پارٹی کے معاملات چلائیں، مگر میں بطور پولیٹیکل ورکر کہ وہ خام خواہ امیدیں باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بہت جلدی وہ امیدیں توڑ بھی لیتے ہیں. اور دی مومنٹ جب وہ امید ان کی ٹوٹتی ہے تو پھر جس کی ابھی 2 منٹ پہلے تعریف ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے حوالے سے پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے. وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ اپنا موقف بدل لیتے ہیں. تو یہ جو ملکوں کی دوستی ہوتی ہے یہ ملکوں کے درمیان ہوتی ہے. کوئی شخصیات جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہوتی. آج آپ ہیں، میں ہوں، ہیں، کل نہیں ہوں گے. یہ ملکوں کے لیے میٹر نہیں کرتا. اس طرح کا کوئی رومانس جو ہے ملکوں کے درمیان نہیں ہوا کرتا کہ کوئی پرسنالٹیز جو ہے نا اس کو جو ہے نا آسمان پہ سر پہ بٹھائیں، آسمان پہ لے جائیں. ایسا نہیں ہوا کرتا. مگر پی ٹی آئی کے دوستوں کی وہ خیر شاید کسی رومانس کا شکار یقیناً ہوں گے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، مگر یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوا کرتا. اور یہ معاملات کسی اور طرح سے چلتے ہیں. تحریک چلانے کا انہوں نے کہا، اور جتنی دفعہ بھی وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اس کے بعد اپنے ورکرز کو زیادہ مایوسی کا شکار کر دیتے ہیں. ہر روز شعر آتا ہے، شعر آیا مگر شعر نہیں آتا. اور پھر جو ہے نا لوگ جو ہے وہ اس میں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ بھئی کیا کل کا کیا کہا جا رہا تھا، آج کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ پالیٹکس میں خراب کرتا ہے. سٹل وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح سے چاہیں چلیں، مگر پارٹی کے لیے، پارٹی ورکر کو اور پالیٹکس ان کی اس طرح سے خراب ہو رہی ہے. لیکن کامران صاحب اس وقت پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ کسی سطح پر ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی انگیجمنٹ آپ لوگوں کی نہیں ہو رہی؟
نہیں ہے کوئی کسی سطح پہ رابطہ یقیناً ہے، وہ شاید وہ رابطہ جو ہے وہ عام طور پہ پبلک نہیں ہوتا، وہ کہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، مگر بہت سارے ایشوز پہ ہمارا اتفاق ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ رویے کا ہے۔ میں کل بھی کسی دوست سے گلا کر رہا تھا اسی حوالے سے، پی ٹی آئی کے دوست سے، آج تک آپ کی جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اس نے کبھی آپ سے یہ پوچھا تک نہیں ہے کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے پارلیمان کے حوالے سے، اس میں آئیے بیٹھی کو مشاورت کرتے ہیں، نام دینے ہوتے ہیں، ان کو اپنے علاوہ تیسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن بھئی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، وہ آپ کو پی ٹی آئی کی اس وقت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے قومی اسمبلی سے نام دیے تو 4 دیے، وہ بھی اپنے، سینٹ سے 2 دیے تو وہ بھی اپنے۔ ایک عجیب و غریب جو ہے نا وہ جو ایک عام سیاسی ورکر بھی سمجھتا ہے وہ بھی شاید ان میں نہیں ہے، بھلے بعد میں سارے کے سارے ان کے ہو جائیں، مگر مشاورت ہوتی ہے، کسی طرح سے کوئی ان کی موزونیت چیک کرتے ہیں، کوئی اس کے بارے میں ان کی ایکسپرٹیز کا پتہ کرتے ہیں، پھر دن آگے چلتے ہیں۔ یہاں بھی جو ہے نا وہ پہلا بھی ان کا ہوتا ہے، دوسرا بھی ان کا ہوتا ہے، آخری بھی ان کا ہوتا ہے، اے سے لے کے زی تک وہ ان کے اپنے نام دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، ہمارے تو جو ہے نا چونکہ رابطہ موجود نہیں تھا جیل میں ڈیالہ کے ساتھ، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جو ہے نا ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں سب کے دوسروں کے نام نہیں دے دیتے؟ وہ اور بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، صرف جے یو آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، کوئی اور بھی ہیں، ان سے بھی آپ کو بات کرنی ہے، ان سے مشاورت کرنی ہے، آپ کو پسند ہے یا ناپسند۔ لیکن کامران صاحب، یہ ان تحفظات کا اظہار آپ نے اپوزیشن لیڈر صاحب کے ساتھ کیا، اور دوسرا اگر آپ کے نام نہیں دیے گئے تو کیا حکومت نے مولانا صاحب کو ریچ آؤٹ کیا ہے؟ کوئی نام جو ہیں ان پر کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ کون سے نام آنے جا رہے ہیں کمیٹی میں اگر تشکیل دی جاتی ہے تو؟ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ اسپیکر کو اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اور چیئرمین سینٹ کو آپ کی طرف سے یا جماعت کی طرف سے خط لکھ دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ فی الحال ٹھہر جاؤ۔ تو مولانا پھر بھی جو ان کا رکھ رکھاؤ ایسا ہے کہ وہ پھر بھی تھوڑا سا لحاظ کے اندر معاملات کو چلاتے ہیں، انہوں نے کہا رک جائیں آپ، تو وہ مجھے روک دیا تھا پھر۔ اچھا، لیکن یہ جو نام کے حوالے سے سر کچھ معلوم ہوا ہے، یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ارلی ہو جائے گا، ابھی وقت ہے، جب کمیٹی تشکیل دی جائے گی تبھی کچھ سامنے آئے گا؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو ابھی سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ کس کا نام ہوگا، کیا ہوگا۔ میں تو کوئی ابھی اس کے بارے میں کوئی نو ہاؤ نہیں ہے کہ کس کا نام ہوگا کس کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو ابھی تک اس میں جو نا اس لائن میں نہیں آئے کہ جس میں جو نا کوئی سوچنے کی بات ہو کہ بھئی پہلے کوئی آپ کا بندہ ہو، پھر اس کے بعد آپ کی پارٹی۔ اگر ان دونوں نے پی ٹی آئی نے اور نون لیگ نے بیٹھ کے طے کرنا ہے تو پھر کر لیں، پھر اس کے بعد پھر جو نا اسی طرح سے معاملات ہوں گے جس طرح سے ان الیکشن کمشنر پہ تھے یا ممبران پہ جو نا بعد میں مسائل ہوئے تھے، تو پھر اسی طرح کا ماحول بنانا ہے تو بے شک بنا لیں، پھر ہمیں تو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں۔ سر ایک آخری سوال ہوگا سینیٹر صاحب کے، اس وقت جو پی ٹی آئی کا تو ہم نے ذکر کیا کہ ان کی احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا، لیکن ایک فیصلہ سر آپ کا بھی تھا کہ حکومت کے خلاف ایک تحریک ہوگی، احتجاج ہوگا، جلسے ہوں گے۔ سر اس تحریک کے حوالے سے، اس حکمت عملی کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ شروع کرنے جا رہے ہیں یا ابھی آپ کو بھی تھوڑا وقت درکار ہوگا؟ نہیں، ہمارا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کتنے جلسے ہو چکے۔ آپ تحریک ایک دم تو نہیں ہے، بٹن تو نہیں ہے نا کہ بٹن آن ہو جاتا ہے اور بٹن جو ہے نا بس آپ نے موبائل ہے آپ کے پاس، آپ نے بٹن دبایا اور اس کے بعد جو ہے نا کال جانے لگ گئی کہ آپ کے فیوریٹ میں ہے یا ویسے عام کوئی اس میں نام کے ساتھ آپ نے فیڈ کیا ہوا ہے۔ آپ پہلے جلسے کرتے ہیں، آپ ماحول بناتے ہیں، اور ہمارا جو اگلا جلسہ ہے، یہ حیدرآباد والا جلسہ چند دن والا پہلے والا تو آپ کو یاد ہی ہوگا، اس کے بعد اگلا جلسہ جو ہے 29 کو ہے۔ تو 29 میں وہ 2 ایشوز جو ہے نا فی الوقت ایک مرکزی حکومت کے اگینسٹ بھی ہم لے کے معاملہ چل رہے ہیں، اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے اگینسٹ بھی معاملہ لے کے چل رہے ہیں۔ وہاں کرپشن کے معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوہستان میں جو ہے نا وہ 42-43 ارب روپے کا معاملہ ہے، اور اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو جب اور جس طرح کا معاملہ ہے وہ اس میں دیکھیں گے تو پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اس طرح سے صوبائی خیبر پختونخوا کے اندر سر ہم اب خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسپیکر صاحب کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جس کرپشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کے تحفظات ہیں کیا کہ اس کرپشن کے پیچھے کون ہے؟
ज़ाहिर है हुकूमत ही हुआ करती है ना। वो तो वो उनके स्पीकर भी कह रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो क्या अपोजिशन जो है ना करप्शन के पीछे होगी? जो अपोजिशन तो बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात ही कर सकती है, एहतजाज ही कर सकती है, तो अपोजिशन तो नहीं होगी। तो ऑब्वियसली जो है वो उसमें उस करप्शन के पीछे हुकूमत हुआ करती है। तो इसमें इतने बड़े मामला जो है वो मेरे ख्याल नैब ने भी कुछ जो है ना इसमें कागनिज़त ले लिया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। चलें ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सो मच। नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो बजट के हवाले से, PTI की स्ट्रेटजी के हवाले से और ख़ुद जो JUIF की स्ट्रेटजी है उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।